اور استغفار کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ہم تسبیح اٹھا لیں اور کہتے رہیں استغفر اللہ استغفر اللہ اور گناہوں والی زندگی نہ چھوڑیں. یہ معافی نہیں، یہ بے وقوفی ہے. معافی کیا ہے کہ انسان، معافی کے لیے شرط ہے پہلے نمبر پر ہم اپنے گناہوں کو مانیں، اپنے گناہوں کو مانیں، اس پر نادم ہوں، شرمندہ ہوں، اللہ رب العالمین سے وعدہ کریں کہ ہم نے آج کے بعد گناہ نہیں کرنے، آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو، پھر استغفار کریں، تب فائدہ دے گا. ورنہ نہیں. سودی معاملات ایک بندہ کرتا جا رہا ہے، وہ چھوڑتا نہیں، استغفار کر رہا ہے تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہو. ایک انسان بے نماز ہے، نماز کے قریب نہیں آ رہا، استغفار کرتا ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اسے. دوسروں کا حق دینا ہے، بہنوں کی زمینوں اور جائیدادوں پہ قبضہ کیا ہو وہ واپس نہیں کر رہا اور استغفار کرتا ہے، استغفار کا اسے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. استغفار فائدہ کب دے گا؟ جب صحیح معنوں میں اللہ رب العالمین کے سامنے ہم اپنے آپ کو گناہ گار تسلیم کر کے نادم اور شرمندہ ہو کر آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کریں گے، تبھی استغفار ہمیں فائدہ دے گا. اور بہت سارے فائدے ہیں استغفار کے. میں نے جیسے شروع میں کہا کہ ہر پیغمبر کی پہلی دعوت توحید تھی، اس کے بعد جو انہوں نے دعوت دی وہ دعوت